السلام علیکم، میں ہوں ندیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں NR نالج۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہے۔ بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ ناظرین، بظاہر تو آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمت بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن ناظرین، سماعت کے ماہرین نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ مسلمان بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہنے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑنا شروع ہوئے۔ وہ اپنی ریسرچ میں مزید لکھتے ہیں کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑتا تو جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی فرانس کی تھی لیکن جرمن زبان کا ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹر نے فوراً شور مچا دیا کہ اب تو جن ثابت ہو گئے، یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی، پھر یہ کیسے جرمن زبان بول رہی ہے؟ ضرور اس کے سر پر جنات وغیرہ سوار ہیں۔ آخر نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے اس تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق تحقیقات شروع کر دی۔ اس تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے ہاں ملازم تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمن پڑھتا تو یہ لڑکی اس وقت پالنے میں لیٹی ہوتی تھی۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو اس وقت اسپین میں ہے۔ اسپین پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائر ہو کر جرمن چلا گیا ہے۔ جب وہ اس کی تلاش میں جرمن پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری مر چکا ہے، مگر اس نے اپنی کوشش نہ چھوڑی اور اس پادری کے گھر والوں سے کہا، اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات ہوں تو مجھے دکھائیے۔ گھر والوں نے تلاش کر کے اسے بعض کاغذات دے دیے اور جب اس نے ان کاغذات کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دعائیں جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھا کرتی تھی وہ وہی ہے جو اس پادری کی سرمن تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے اس سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس نے یہ نچوڑ نکالا کہ بچے کے پیدائش کے دوران جو بات اس کے دماغ میں ڈالی جائے وہ اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ لفظوں کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے اس کام کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کرو۔ ناظرین کرام، یورپ کے ماہرین نے تو آج معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ میں سالہ سال کی پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلوائی اور فرمایا بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، بچے کے کان میں اذان دینے کی اس کے علاوہ اور بھی کوئی حکمت ہو تو کمنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے باقی سب لوگوں کا بڑا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔